حجاز کے رہنے والے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دشمنی میں، آپ کے عناد میں، آپ کے بغض میں اس قدر آگے نکل گئے تھے کہ وہ کوئی ایسی گالی نہیں تھی یا کوئی ایسا الزام نہیں تھا یا کوئی ایسی تکلیف نہیں تھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پہنچائی گئی ہو۔ یہاں تک کہ ہجرت کی رات آپ کو پتا ہے کہ قتل تک کی سازش کی گئی، قتل تک کی سازش کی گئی۔ یہود و نصارہ یہ دیکھ کر حیران تھے کہ وہ عرب جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جان کے دشمن تھے، آج وہی عرب کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گئے۔ وہ عرب جنہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں، دین کے راستے میں، دعوت و تبلیغ کے راستے میں، وہ کوئی ایسی گالی نہیں تھی یا کوئی ایسا الزام نہیں تھا یا کوئی ایسی تکلیف نہیں تھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پہنچائی گئی ہو۔ یہاں تک کہ ہجرت کی رات آپ کو پتا ہے کہ قتل تک کی سازش کی گئی، قتل تک کی سازش کی گئی۔ یہود و نصارہ یہ دیکھ کر حیران تھے کہ وہ عرب جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جان کے دشمن تھے، آج وہی عرب کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گئے۔ وہ عرب جنہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں، دین کے راستے میں، دعوت و تبلیغ کے راستے میں روڑے اٹکاتے رہے، تکالیف پہنچاتے رہے، آج انہی عربوں کو دیکھا جا رہا ہے کہ وہ حضور علیہ السلام کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر کے یہود و نصارہ بہت زیادہ پریشان تھے، بہت زیادہ پریشان تھے، بہت زیادہ پریشان تھے۔ اس قدر پریشان تھے کہ مجھے اس موقع پر وہ حضرت عروہ کی وہ روایت یاد آتی ہے کہ انہیں بھیجا گیا تھا مدینہ منورہ، مکہ کے کفار مشرکین نے یہ جائزہ لینے کے لیے کہ آپ جائیے، جا کر کے جائزہ لے کر کے بتائیے کہ آخر وہ کون سی بات ہے، وہ کون سی ایسی خوبی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ان کے صحابہ قربان ہونے کا جذبہ رکھتے، جاؤ جا کر کے ذرا دیکھو، جائزہ لے کر کے بتاؤ۔ تو یہی حضرت عروہ آئے تھے نا، مدینہ منورہ آئے تھے، ابھی یہ اسلام قبول نہیں کیے تھے، دعوت دین اسلام سے ابھی وابستہ نہیں ہوئے تھے نا، آئے تھے۔ انہوں نے وہ سارے مناظر دیکھے۔ مناظر کیا تھے؟ بہت ہی غور کے ساتھ سنیے گا، میں بہت اہم بات کی طرف آپ کی توجہ چاہ رہا ہوں۔ مناظر کیا تھے؟ حضرت عروہ نے اپنی آنکھوں سے کیا دیکھا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ بے پناہ محبت کرتے ہیں، حضور علیہ السلام کو بے حد چاہتے ہیں، حضور علیہ السلام سے عقیدت رکھتے ہیں، حضور علیہ السلام کی سچی غلامی کرتے ہیں۔ عقیدت، محبت اور عشق رسول کا عالم یہ کہ حضرت عروہ نے یہ منظر دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب وضو کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو حضور علیہ السلام کے وضو کے کیے ہوئے پانی کو صحابہ زمین پر گرنے نہیں دیتے، سب ہاتھ آگے بڑھا کر کے کوئی حضور کا وضو کیا ہوا پانی پی رہا ہے، کوئی ماتھے پہ لگا رہا ہے، کوئی بدن پہ پھیر رہا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کیا ہوا پانی، اس کا ایک قطرہ بھی زمین پر گرنے دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ منظر دیکھا حضرت عروہ نے۔ صحابہ عشق رسول میں فنا تھے، فنا۔ یہ بہت ہی غور سے سنیے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی کامیابی، کامرانی یا خیر القرون قرنی، اللہ کے رسول نے فرمایا 30 سال کی بشارت دی، صحابہ تابعین کے لیے عظمتیں بیان کی۔ اس زمانے میں صحابہ کی، اہل ایمان کی کامیابی، کامرانی، جہاں عقیدہ توحید کی مضبوطی تھی، وہیں عقیدہ رسالت کا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا تعلق تھا۔ عقیدہ رسالت سے ان کی اپنی وابستگی تھی، وہ عشق رسول میں فنا تھے، محبت رسول میں فنا تھے۔ ان کا رشتہ، ان کا تعلق اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے، آپ کی صفات سے، آپ کی سیرت سے، آپ کی عظمت سے اتنا گہرا تھا کہ آپ اندازہ لگائیں کہ حضور علیہ السلام وضو فرما رہے ہیں تو حضور کے وضو کیے ہوئے پانی کا قطرہ
صحابہ زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے۔